الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک اللہ کی ذات اقدس کے لیے خاص ہے کہ جس اللہ نے ہم سب کو انسان بنایا ہے، جس اللہ نے ہم سب کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہماری پیدائش کا مقصد بھی اللہ نے ساتھ ہی رکھ دیا تھا. اللہ رب العزت نے اس امر کا اعلان فرما دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں نے جنوں اور انسانوں کو بنایا، ان کو پیدا ہی صرف اپنی بندگی، اپنی عبادت اور اپنی پوجا ہی کے لیے کیا ہے. عرب گرد بے حد و حساب، ریت کے ذرات سے بڑھ کر، پانی کے قطرات سے بڑھ کر، بے حساب گنتی کی عادت سے بڑھ کر درود و سلام ہو اس ہستی اقدس اور مقدس پر جو ہمارے پیر، ہمارے رہبر، ہمارے مقتدی، ہمارے پیشوا، ہمارے رہنما، ہمیں راہ ہدایت پہ چلانے والے، وحی الہی کے ذریعے ہمیں دین اسلام کو سمجھانے والے، والی بطا، منبع رشد و ہدا، سرچشمہ صبر و رضا، مصدر مہر و وفا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے لیے حضرات گرامی قدر رحمت اور برکات کی لاکھوں دعائیں ہوں آپ کے صحابہ کے لیے، امت کے واعظین کے لیے، محدثین کے لیے، تبع تابعین کے لیے اور ائمہ دین کے لیے کہ جن کے ذریعے یہ دین اسلام قرآن و سنت کی روشنی کے اندر ہم تک صحیح اور مکمل حالت کے اندر پہنچا ہے. پچھلے جمعے آپ کے سامنے رمضان المبارک کے فضائل، مسائل، اسی کے حوالے سے چند گزارشات کو رکھنے کی کوشش کی تھی. میرے بھائیوں، انشاءاللہ آج تقوی کے فوائد و ثمرات اور اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کرنا، اس حوالے سے اپنی چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا اعلان کر دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگو
جو ایمان لے کے آئے ہو، جن کے دلوں کے اندر ایمان موجود ہے، انہیں اللہ رب العزت اس بات کا حکم دے رہا ہے، اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈر جاؤ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور تم سارے کے سارے اس بات کو دیکھو کہ تم نے اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، آگے تم نے اللہ کو کیا جواب دینا ہے، تم نے قبر کے اندر کس چیز کو بھیجا ہے، تم نے حشر کے لیے کس چیز کو بنایا ہے۔ اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللہ۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں اللہ سے ڈر جاؤ۔ جس وقت یہ آیت کریمہ صحابہ کے سامنے پڑھی گئی، اس کی تلاوت کی گئی، صحابہ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے کہ ہم نے اللہ کے لیے، ہم نے اپنی جانوں کے لیے، اپنی جانوں کے لیے، آگے قیامت کے لیے، آخرت کی منزلوں کے لیے اللہ کے سامنے ہم نے کیا بھیجا ہے۔ صحابہ ڈر جاتے، ان کے دل تقوی سے لبریز تھے، تقوی سے بھرے ہوئے تھے، اللہ کے خوف سے بھرے ہوئے تھے، دین کے اوپر عمل کرنے سے بھرے ہوئے تھے ان کے دل۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس بات کی حقیقت کو بیان کر دیا ہے کہ تمہیں تقوی حاصل کس طرح ہوگا۔ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں، میں نے پچھلے جمعے میں بتلایا تھا کہ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں بندے کو خود بخود تقوی اختیار کرنا ہوتا ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بندے کے دل کے اندر وہ چیزیں تقوی پیدا کر دیتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ ایک ایسی چیز ہے، روزہ ایک ایسی چیز ہے جو بندے کے دل کے اندر اللہ کا خوف روزہ ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح جب بندہ بیت اللہ کے اندر چلا جاتا ہے، بیت اللہ کا حرمین مدینہ اور مکہ یا مساجد ایسی چیزیں ہیں جو خود بخود بندے کے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر دیتی ہیں، اللہ کا خوف پیدا کر دیتی ہیں۔ اگر بندہ مساجد سے دور ہو جائے، دین سے دور ہو جائے، نمازیں نہ پڑھے، بندہ اللہ سے نہیں ڈر سکتا، بندے کے دل کے اندر اللہ کا خوف طاری نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے بے شمار مقامات کے اوپر فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ، حق تقاتہ، اس طرح ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مفسرین نے لکھا ہے ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اس سے مراد یہ ہے کہ تم نے جب تمہیں موت آئے، تمہیں تقوی کی حالت میں موت آئے، تمہیں ایمان کی حالت میں موت آئے، تم اللہ سے ڈر رہے ہو۔ اور بعض مفسرین نے تو یہ بھی لکھ دیا ہے کہ جب تمہیں موت آئے، تمہاری موت کا وقت قریب آئے، تم ایسے ہو جیسے تم ساری زندگی اپنی موت سے ڈرتے رہے، ساری زندگی موت سے ڈرو۔ اللہ رب العزت خود تمہارے دلوں کے اندر اپنا خوف طاری کر دے گا۔ موت بھی ایک ایسی چیز ہے جس وقت بندے کو موت جاری رہتی، موت بندے کے دل کے اندر رہتی ہے، اللہ رب العزت اس بندے کے دل کے اندر اپنا خوف جمع کر دیتا ہے۔ موت ایسی چیز ہے، ایک حقیقت ہے، نہ بادشاہوں نے بچنا، نہ غداروں نے بچنا، نہ میرے بھائیوں کسی لینڈ لارڈ نے بچنا ہے۔ کوئی دنیا کا بندہ ایسا نہیں ہے جو موت سے بچ جائے۔ پھر ہم ڈرتے کیوں نہیں؟ اگر ہمیں پتا چل جائے کہ آج اس علاقے کے اندر ایک ویران گھر ہو، مثال کے لیے اس میں جانا چاہتا ہوں، مثال دے کہ ویران جنگل کے اندر ایک گھر ہو یا کھیتوں کے اندر ایک ویران گھر ہو، کہ آج یہاں پہ 2-3 شیر آ چکے ہیں، بندے کے دل کے اندر خوف طاری ہو جاتا ہے کہ اب تو انہوں نے میرے اوپر حملہ کر دینا ہے۔ میرے بھائیوں، شیر وہ تو حملہ نہیں بھی کر سکتے، کر بھی سکتے ہیں، جا بھی سکتے ہیں، لیکن بندے کے دل میں ایک عارضی خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن موت ایک ایسی چیز ہے جس کا حقیقت ہے، شیر تو ایسے بھی ہو سکتا ہے حملہ نہ بھی کرے، لیکن موت ایسی ہے جس نے بندے کی ذات کے اوپر ضرور حملہ کرنا ہے، اسے مارنا ہے، لیکن بندہ پھر بھی غافل ہے، بندہ پھر بھی ناڈر ہے، بندہ پھر بھی ناڈر ہے، بے خوف ہو چکا ہے، بندے کے دل کے اندر پھر بھی خوف نہیں ہے موت کا۔
حالانکہ یہ حقیقت بھی ہے. آپ اتنے لوگ بیٹھے ہو, آپ میں سے کوئی ایسا بندہ بھی نہیں ہوگا جس نے اپنی آنکھوں کے ساتھ کسی جنازے کو اٹھتے نہ دیکھا ہو. اور آپ تو اتنے جنازے پڑھتے بھی رہتے ہیں, جنازوں کے اندر شرکت بھی ہوتے رہتے ہیں, بلکہ اس سے بات چھوڑیں, آپ نے اسی مسجد کے اندر کتنے ایسے نمازی تھے جنہوں کو ہم نے گم پایا ہے, جو ہمیں آج نہیں مل رہے. پہلے نمازی تھے, آج موجود نہیں ہے, ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے نمازیں پڑھا کرتے تھے, ہمیں یاد ہے. ہمارے ساتھ بیٹھ کے برتن کے اندر کھانا کھایا کرتے تھے, ہمیں یاد ہے, آج موجود نہیں ہے. ہماری رفاقت کے اندر ہمارے دوستانہ تعلقات ہوا کرتے تھے, آج موجود نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ موت ایک ایسا فیصلہ ہے, ایسا حقیقی فیصلہ ہے جس نے ہر بندے کے اوپر حملہ کرنا ہے. اور ہم غافل ہیں, ہم نہ ڈر ہیں, ہم بے خوف ہیں, ہمارے دل کے اندر موت کا ڈر نہیں. جس وقت ہم موت سے ڈرنے لگ جائیں گے نا, اللہ کی قسم اس وقت ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف آ جائے گا کہ ہمیں موت آنی ہے, موت کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے. اگر ہم قبر سے ڈرنے لگ جائیں گے, قبر کی سختیوں سے ڈرنے لگ جائیں گے, اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں جمع ہو جائے گا. جس وقت ہم حشر کے میدان محشر کی سختیوں سے, اس کی دھوپ سے اور سورج کے سوا نیزے کے ہونے سے ڈرنے لگ جائیں گے, اللہ کی قسم پھر ہمارے دل میں اللہ کا خوف آ جائے گا, پھر ہمارے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے گا. اگر ہم اللہ سے ڈریں اسی وقت, اور ڈرنا کس طرح ہے؟ حق کا تو بات ہی جس طرف سے ڈرنے کا حق ہے, ایسے نہیں جیسے دنیا میں کسی دشمن سے ڈر رہا ہوتا ہے, ایسے نہیں ڈرنا. دنیا کے اندر اگر کوئی مخالفت بڑھ گئی, کسی کے بعد ساتھ دشمنی بڑھ گئی, اس سے ڈرنا ہوتا ہے. نہیں میرے بھائیوں, اس کے لیے تو وہ دشمنی دنیا کی بڑھ جائے, اس کے لیے تو وہ خود بھی تیار رہتا ہے نا کہ میں نے بھی, اگر یہ میرے پر حملہ کرے گا میں نے بھی حملہ کرنا ہے, تیار رہتا ہے. لیکن اللہ کا خوف ایسا خوف ہے جس کے لیے آپ نے تیار نہیں ہونا, بلکہ اپنے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ڈالنا ہے. آپ نے نہیں تیار ہونا کہ ہم نے بھی مقابلہ نعوذ باللہ من ذالک کرنا ہے. نہیں میرے بھائیوں, اللہ کا خوف ایسی چیز ہے جو آپ نے خود اپنے دلوں کے اندر طاری کرنا ہے. آپ نے اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر جمع کرنا ہے. میرے بھائیوں, اللہ کے ڈر جن کے دلوں کے اندر تھے وہ کیسے لوگ تھے؟ آپ کے سامنے چند واقعات کو رکھنا چاہتا ہوں. ایک آدمی نے ایک زمین اور ایک گھر لگانے, پہلی امت کا واقعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک بندے نے ایک گھر فروخت کر دیا کسی آدمی کو. اللہ کا ڈر دیکھیے اس کے اندر, اس نے کسی آدمی کو گھر فروخت کر دیا, گھر بیچ دیا. اب جس بندے نے گھر کو لیا, گھر کو خریدا, اس گھر کے اندر ایک سونے کا گھڑا, اس گھر کی زمین کے نیچے سے ایک سونے کا گھڑا نکلا. ایک گھڑا نکلا, اس کے اندر سونے کے بے حساب سکے موجود تھے. اور بعض نے کہا کہ سونے کا گھڑا نکلا, یعنی کافی قیمتی رقم اس کے اندر سے نکلی تھی. اب جس نے گھر لیا تھا وہ اس کے پاس چلا گیا جس سے لیا تھا کہ میں نے تو آپ سے گھر خریدا ہے, میں نے یہ سونے کا جو گھڑا نکلا ہے یہ تو میں نے آپ سے نہیں خریدا, اس کو لہذا آپ واپس کر لیں. اس نے کہا کہ میں نے بھی جو چیز گھر کے اندر موجود تھی, چاہے زمین کے اندر تھی چاہے گھر کے اندر تھی, میں نے ساری کی ساری بیچ دی ہے, اور میرا اس کے اوپر حق نہیں ہے, کیونکہ اگر میں تجھ سے لے لوں گا میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. اس نے کہا اگر میں آپ کی یہ چیز رکھ لوں گا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. یعنی دل کے اندر اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر. بہرحال ایک قاضی کے پاس گئے, وہ بھی رکھنے کے لیے تیار نہیں, دونوں رکھنے کے لیے. جس نے گھر خریدا وہ بھی رکھنے کے لیے تیار نہیں, جس نے گھر بیچا وہ بھی رکھنے کے لیے تیار نہیں. اب قاضی کے پاس سونا تھا, مالیت تھی. میرے بھائیوں, آج ہم 10 روپے 20 روپے 100 200 1000 10,000 اس کے اوپر ایمان کو بیچ کے بیٹھ جاتے ہیں. اتنا زیادہ سونا, حدیث کے الفاظ ہے گھڑے کے اندر سونا تھا. ایک روایت کے الفاظ ہے کہ سونے کا گھڑا تھا, اتنا زیادہ سونا. میرے بھائیوں, کیا اس کا دل بے ایمان نہیں ڈال سکتا؟ نہیں میرے بھائیوں, اس کے دل میں اللہ کا ڈر تھا, اللہ کا خوف تھا, وہ اللہ سے ڈرنے والا تھا. اس نے کہا, قاضی کے پاس گئے فیصلہ کروانے کے لیے. قاضی نے کہا کہ آپ میں سے کوئی تو رکھے گا, ظاہر ہے. پھر قاضی نے ایک فیصلہ ڈھونڈا کہ آدھا آدھا کر لیں. پھر انہوں نے کہا کہ ہم آدھا کیسے رکھیں, ہمارا تو اس کے اوپر حق ہی نہیں بنتا. وہ رکھنے کے لیے پھر بھی تیار نہ ہوئے.
اب اس نے فیصلہ کیا، اس نے پوچھا کہ تم میں سے کسی کی اولاد ہے؟ ایک نے کہا میری بیٹی ہے، دوسرے نے کہا میرا بیٹا ہے۔ قاضی نے فیصلہ سنا دیا کہ ان دونوں کے آپس کے اندر شادی کر دی جائے، اور ان کی شادی کے جو اخراجات ہوں گے، حق مہر یا دوسری چیزیں جتنی بھی ہوں گی، وہ اس کے اندر تقسیم کر دی جائے اور سارے کا سارا ان کو دے دیا جائے۔ یعنی ان کے دلوں کے اندر اتنا اللہ کا خوف تھا کہ کہیں اللہ قیامت کے دن ہم سے پوچھ نہ لے کہ یہ تو نے کھڑا سونے کا کیوں رکھا۔ میرے بھائیوں، دنیا سے ہم دل لگائے بیٹھے ہیں، دنیا سے ہماری محبتیں بے پناہ ہیں، اللہ سے کوئی محبت نہیں، اللہ کا ڈر نہیں، دنیا سے ڈر رہے ہیں، دنیا کے اندر خوف بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن اللہ کا ڈر دل کے اندر نہیں ہے، آخرت کا خوف نہیں ہے، قبر کی وحشتوں کا خوف نہیں ہے، قبر کی سختی اور اس کی تنگی کا خوف نہیں ہے۔ آپ کبھی اللہ کی قسم اکیلے بیٹھ کے سوچ لیں کہ یہ زمین کے نیچے میں نے جانا ہے اور اکیلے جانا ہے، یہ زمین سانپوں کا گھر ہے، یہ قبر سانپوں کا گھر ہے، اس کے اندر وحشی پرندے رہتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف آ جائے گا، ہم کبھی نمازیں نہیں چھوڑیں گے، ہم کبھی بدعمال نہیں ہوں گے، ہمارا کبھی روزے چھوڑنے کو دل نہیں کرے گا۔ ہم نے آخرت کا سوچے نہیں، دنیا میں دل لگائے بیٹھے ہیں، دنیا کی زندگی کتنی ہے پتہ نہیں کتنی ہے، ہمیں نہیں پتا کہ آج ہم جمعہ کے لیے جمعہ سے پڑھ رہے ہیں، سارے کے سارے جمعہ کے لیے مسجد سے باہر بھی نکلتے ہیں کہ نہیں نکلتے، کسی کو پتا ہے؟ اور نہیں علم، ہمیں نہیں علم ہماری کس وقت موت آ جائے، جس چیز کا علم بھی نہیں ہے ہم اس سے ڈرتے بھی نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، موت سے ڈرو گے، اللہ اپنا خوف تمہارے دلوں میں مسلط کر دے گا، تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف آ جائے گا۔ صرف دنیا ہی کمانا یہی ایمان نہیں ہے، دنیا بھی کماؤ لیکن احسن طریقے سے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر کہا ہے تم دنیا کماؤ اس طرح، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ مجھے دنیا کے اندر اچھائی عطا کر دے، اللہ مجھے دنیا کے اندر بھلائیاں عطا کر دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کے اندر بھی بھلائیاں نصیب کر دے۔ دنیا کمانے سے منع تو نہیں کیا، لیکن جائز طریقے سے کماؤ۔ ہمیں حلال اور حرام کی بھی تمیز کا پتہ نہیں، ہمیں یہ بھی پتہ نہیں کہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے بچنا چاہیے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہمیں دلوں کے اندر جمع کرنا چاہیے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور واقعہ صحیح البخاری کے اندر بیان فرمایا ہے، اس کو بیان کر کے بات کو آگے چلاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے ایک آدمی کسی دوسرے ساتھی سے، دریا کے ایک کنارے رہتا تھا، دوسرا دریا کے دوسرے کنارے رہتا تھا۔ وہ ایک آدمی دوسرے کنارے کے اوپر دوسرے ساتھی کے پاس آیا، اس کو جانتا بھی نہیں تھا، اس نے آ کے قرض کا مطالبہ کر لیا کہ مجھے 1000 دینار قرض دے دے، مجھے 1000 دینار قرض دے دے۔ اس بندے نے 1000 دینار اسے قرض دے دیا۔ قرض لینے کے بعد وہ بندہ کہنے لگا کہ تو اب میں نہ تجھے جانتا ہوں نہ کچھ، اس قرض کا گواہ کون ہے، تو مجھے کیسے واپس کرے گا؟ اس نے کہا کہ اللہ رب العزت اس کا گواہ ہے، اللہ گواہ ہے، اللہ سے بڑا یہاں میں نہ کوئی بندہ موجود ہے۔ اس نے کہا چلو اللہ گواہ ہے، اس سے بڑا مجھے اور کون گواہ چاہیے، اس سے بڑا مجھے اور کون ضامن چاہیے۔ اس نے قرض 1000 دینار دے دیا۔ جس وقت 1000 دینار قرض دے دیا، وہ بندہ دے کے چلا گیا، دریا کے اپنی ضرورت کو پورا کیا، دریا کے دوسرے کنارے اپنے گھر کے اندر چلا گیا۔ اس نے کہا میں تجھے اگلے برس واپس کر دوں گا، اگلے سال واپس کر دوں گا۔ اب وہ بندہ اگلا سال آ گیا، وہ بندہ 1000 دینار لے کے دریا کے کنارے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے کہ کوئی کشتی والا آئے تاکہ میں 1000 دینار اس کا واپس کرا ہوں۔ میں نے اللہ کو گواہ بنایا ہوا تھا، شام تک بیٹھا رہا، دیکھا کافی دیر گزر چکی ہے، کوئی کشتی والا نہیں آ رہا، تو سوچنے لگا، دل کے اندر اللہ کا خوف آیا، اللہ کا ڈر جمع ہو گیا کہ اگر میں 1000 دینار اپنے وعدے کے مطابق جمع نہ کرا سکا، قیامت کے دن یہ بندہ میرے گریبان کو نہ پکڑ لے۔ اللہ کا ڈر جمع ہو گیا۔ اس نے دیکھا، اس نے کہا کہ ایک لکڑی کے اندر اس نے ایک خط لکھا کہ یہ میری طرف سے 1000 دینار ہے جو میں نے آپ سے لیا تھا پچھلے برس، میں ادا کر رہا ہوں، اگر تیرے پاس پہنچ گیا تو میں فلاں نامی آدمی ہوں جو تجھ سے 1000 دینار لے کے گیا تھا، اللہ کے اوپر میں چھوڑ کے یہ لکڑی کو چھوڑ اس کے سپرد کر کے تیرے طرف بھیج رہا ہوں۔
اب جن کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر آ جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے فراوانیاں کر دیتے ہیں۔ مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور رزق وہاں سے دیتے ہیں اللہ رب العزت جہاں سے بندے کا خیال بھی نہیں ہوتا۔ بہرحال اس بندے نے لکڑی کے اندر 1000 دینار کو رکھا، لکڑی کو دریا کے سپرد کر دیا۔ صحیح البخاری کے اندر واقعہ ہے، لکڑی کو دریا کے سپرد کر دیا۔ اب لکڑی اس 1000 دینار کو لے کر جا رہی ہے اور چٹھی اور خط بھی موجود ہے۔ وہ بندہ بھی جس سے لیے تھے وہ بھی دریا کے دوسرے کنارے اس کا انتظار کر رہا ہے کہ کب میرا ساتھی آئے اور میرے 1000 دینار کو ادا کرے، جس نے اللہ رب العزت کو گواہ بنایا تھا، اللہ رب العزت کو ضامن بنایا تھا۔ اس بندے نے اس لکڑی کو دیکھا، اس نے کہا چلو 1000 دینار والا تو نہیں آیا، یہ لکڑی دریا کے اندر آ رہی ہے، اسی لکڑی کو لے جاتا ہوں، گھر کے اندر لے جاتا ہوں، چلو کھانے پکانے کے لیے لکڑی بن جائے گی، سامان بن جائے گا، چلانے کے کام آ جائے گی۔ لکڑی کو پکڑا، لکڑی کو اٹھا کے گھر لے گیا۔ لکڑی کو جس وقت پھاڑا، لکڑی کے اندر سے ایک چٹھی نکلی اور 1000 دینار بھی مل گیا۔ اللہ رب العزت نے پہنچا دیا۔ کس لیے پہنچایا؟ اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف تھا۔ آج ہم نے کسی کا قرضہ دینا ہونا، ہم اس کا فون نہیں اٹھاتے، اس کی کال نہیں اٹینڈ کرتے۔ میرے بھائیو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اس کو بتا دو بھائی میرے پاس نہیں بنتے، کچھ تو بنے گا نا، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے پیسے دینے ہیں، اس کا ہم نے کسی کو وقت دیا ہے، ہم کال ہی نہیں اٹھا رہے۔ میرے بھائیو یہ اچھی عادت نہیں ہے، شریعت کے بالکل مترادف ہے، اللہ کے خوف کو دل کے اندر سے ختم کر دیتی ہے۔ موبائل اللہ کے دل، بندے کے دل کے اندر سے اللہ کے خوف کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ اگر ہم ایمانت کا ضیاع کریں گے، ایمانت کو اچھے طریقے سے نہیں پہنچائیں گے، اگر ہم اللہ کے اوپر توکل کر کے، اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے ایمانت کو اس کے سپرد کر دیں گے، اللہ کے سپرد کر دیں گے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، جس وقت ہم اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیں گے، وَهُوَ كَافَةٌ لَهُ، وہ اللہ اس کو کافی ہو جائے گا، اس کے معاملے کو پورا کر دے گا۔ اب اس بندے نے دیکھیں کس طرح، اب دوسرے دن وہ بندہ خود آیا، آ کے کہنے لگا کہ میں نے آپ کا 1000 دینار دینا تھا لیکن مجھے کشتی کا نہ ملی، میں نے آج آپ کا 1000 دینار دینے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا جس اللہ کے حوالے تو نے جس اللہ کو گواہ بنایا تھا، اس اللہ نے تیرا 1000 دینار مجھ تک پہنچا دیا ہے، اس اللہ نے تیرا 1000 دینار مجھ تک پہنچا دیا۔ وجہ کیا تھی؟ اس کے دل کے اندر ادائیگی کی جو طاقت تھی وہ موجود تھی، اس کے دل کے اندر ادائیگی کی حرص موجود تھی، اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر موجود تھا کہ میں نے اللہ کو کیا جواب دینا ہے قیامت کے دن اگر میں اس کا 1000 دینار کھا گیا۔ میرے بھائیو یہ ہمارے اسلاف تھے، یہ ایک لوگ تھے، یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ایسے امیر المومنین رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہیں، رات کو مدینہ کی گلیوں کے اندر گشت کر رہے ہیں، لوگوں کے حال کو دریافت کر رہے ہیں۔ امیر ہو تو ایسا ہو، ہمارے امراء تو ایسے ہیں جو اپنے وزیر اعظم ہاؤس کے اندر سے بھی نہیں نکلتے۔ میرے بھائیو امیر ایسے ہوتے ہیں جو ریاست مدینہ کے سربراہ ہوتے ہیں، ہمیں شریعت سبق دے رہی ہے، جو ریاست مدینہ کے سربراہ ہوتے ہیں اور بانی ہوتے ہیں، وہ رات کو غریبوں کا حال پوچھتے ہیں جا کے، یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری یہ پاکستان کی ریاست تو بالکل چھوٹی ہے، 22.5 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے عمر بن خطاب رات کو سوتے نہیں تھے، ان کو نیند نہیں دیا تھی کہ میری رعایا کے اندر کوئی ایک پرندہ بھی بھوک سے نہ مر جائے، ایک پرندہ بھی۔ ہم انسانوں کا ہمیں خیال نہیں ہے اور دعوے کر رہے ہیں ریاست مدینہ کے بعد آگے تو ذکری طور پہ کہہ دیتا ہوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رات کو گشت کر رہے ہیں، ایک گھر کے اندر سے آواز آئی، ماں کہتی ہے دودھ کے اندر پانی ملا دو، کون سا عمر دیکھ رہا ہے؟ بیٹی کہتی ہے اے میری ماں، اگر عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، گھر کے دودھ کے اندر پانی نہ ملاؤ۔ بیٹی روک رہی ہے، ماں کہہ رہی ہے دودھ کے اندر پانی ملا دو۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کان لگا کے بات کو سنا. اللہ کی قسم حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھوں کے اندر سے آنسو جاری ہو گئے. صبح ہوئی, اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا, پوچھا گیا کون آئے ہیں؟ کہا امیر المومنین عمر آیا ہوں رضی اللہ عنہ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے لیے دروازہ کھولا گیا. حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں میں نے ایک بیٹی کی آواز کو رات سنا تھا, میں اس بیٹی کے رشتے کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ اس بیٹی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. میرے بھائیوں, وہ امیر تھا جس نے دیانتداری کے اوپر اپنے بیٹے کا, اپنے صاحبزادے کا ایک دیانتدار بیٹی کے ساتھ نکاح کر دیا. کس بنیاد کے اوپر؟ اس بیٹی کا دل کے اندر یہ خواہش تھی, اگر عمر نہیں دیکھ رہا, عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے. دل کے اندر خوف تھا, دل کے اندر تقویٰ تھا, دل کے اندر للہیت تھی, دل میں پرہیزگاری تھی. میرے بھائیوں, حضرت جریج علیہ السلام وہ ایک بڑے نیک سیرت آدمی تھے, نیک دل آدمی تھے, بڑے عبادت گزار آدمی تھے. ایک مرتبہ نوافل ادا کر رہے تھے. اس کی والدہ نے پہلی امتوں کے لوگ آدمی تھے. اس کی والدہ نے اسے بلایا, اے جریج میری بات کو سنو. والدہ کی بات کو نہ مانا, نوافل کے اندر لگے رہے. پھر آواز دی, پھر والدہ کی بات کو نہیں مانا, نوافل کو ادا کرتے رہے. میرے بھائیوں, والدہ نے بالآخر کہہ دیا اللہ تعالیٰ تیرے اوپر زانیہ عورت کو مسلط کر دے تو میری بات کو نہیں مانے. یہاں سے یہ بات بھی یاد رکھ لیں, والدین کی دعا بڑی لگتی ہے, بد دعا بھی بڑی لگتی ہے. آگے دیکھیں, ایک دن آیا, اسی جریج کے گرجے کے سامنے ایک ثانیہ اور فاحشہ عورت بھی رہتی تھی. اس نے کسی چرواہے کے ساتھ زنا کیا. زنا کرنے کے بعد بیٹا پیدا ہو گیا, اور انہوں نے دیکھا کہ یہ جریج کے گرجے کے سامنے یہ فاحشہ عورت رہتی ہے اور یہ بھی اکیلی رہتی ہے, جریج بھی اکیلا رہتا ہے, لہٰذا جریج نے اس کے ساتھ زنا کر لیا ہے, بدکاری کر لی ہے. جریج اس کے رضی اللہ عنہ اس کے گرجے کو, اس کی عبادت گاہ کو انہوں نے گرا دیا. ان کو بھی بڑی تکلیف تھی, ان کو مارا, اس کے پر ظلم کیا. جریج کے اوپر رضی اللہ عنہ جریج کے اوپر ظلم کیا. یہ ظلم تو اس وجہ سے ہوا تھا کہ اس نے اپنی ماں کی بات کو نہیں مانا. تہمت اس وجہ سے لگی تھی, اس نے اپنی ماں کی بات کو نہیں مانا. بہرحال اللہ سے ڈرنے والا تھا سیدنا جریج علیہ السلام. قبیلے والے کہنے لگے کہ تو نے زنا کر لیا ہے, زنا کا تو ہمارے سامنے ولی اللہ بنتا ہے, عبادت گزار بنتا ہے, تو نے تو زنا کر لیا ہے. اس نے کافی ان کو کہا کہ میں نے زنا نہیں کیا, یہ بچہ میرا نہیں ہے, یہ کسی اور کا ہوگا. انہوں نے مارا پیٹا, انہوں نے کہا تو نے خود ہی زنا کیا ہے. بہرحال اس نے کہا مجھے مہلت دی جائے. سیدنا جریج کو انہوں نے مہلت دی. جریج رضی اللہ عنہ اللہ کے سامنے سجدے کے لیے 2 رکعتیں پڑھنے, نوافل پڑھنے گر گئے. اللہ کے سامنے گڑگڑائے, کہنے لگے اے اللہ اگر تو جریج کی عزت کو نہیں بچائے گا میں تجھ سے ڈرنے والا ہوں. جریج کہنے لگے اے اللہ میں تجھ سے ڈرنے والا ہوں, تیری عبادت کرنے والا ہوں, اگر تو نے میری عزت کو نہ بچایا قیامت تک کے لیے تیرے متقی بندے, تیرے عبادت گزار بندے رسوا ہوتے رہیں گے. بہرحال سیدنا جریج رضی اللہ عنہ نے اس چھوٹے سے بچے کو اٹھایا, اس کی ناف کے اوپر ہاتھ رکھا, کہنے لگے اے بیٹا بتا تو کس کا بیٹا ہے, تیرا باپ کون ہے؟ اس نے کہا میرا فلاں چرواہا میرا باپ ہے. یعنی بات یہ ہے انہوں نے جریج کے اوپر تہمت لگائی کہ جریج نے یہ زنا کر لیا ہے, لیکن اللہ سے ڈرنے والا تھا, اللہ کا دل کے اندر خوف تھا اس کے, اللہ نے اس کی عزت کو ایسے بچایا. ایک چھوٹے سے بچے کو بلا کے کہا کہ میرا فلاں باپ میرا چرواہا, میرا باپ فلاں چرواہا ہے, جریج میرا باپ نہیں ہے. انہوں نے جریج کے سامنے پھر اللہ نے ایسا جریج کو بلند مقام دیا, آج تک اس کا تذکرہ جاری ہے. انہوں نے سامنے معافی بھی مانگی, انہوں نے کہا اے جریج
ہم سے بڑی غلطی ہو چکی ہے، ہم نے آپ کو عبادت گزار پایا تھا لیکن ہم نے شک کی بنیاد کے اوپر آپ کے اوپر بڑی تہمت لگا دیا ہے۔ جرید رضی اللہ عنہ سے معافی مانگی اور انہوں نے کہا اے جرید، جو ہم نے آپ کا گرجا گرایا ہے، ہم آپ کو یہ گرجا سونے کا بنا کے دیتے ہیں۔ یہ ہے مَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو اللہ سے ڈر جائے گا اللہ اس کو رزق وہاں سے دے گا جہاں سے اس بندے کا خیال بھی نہیں ہوگا۔ جو اللہ سے ڈر جائے گا۔ جرید رضی اللہ عنہ کہنے لگے آپ مجھے سونے کا گرجا نہ بنا کے دیں، میری عبادت خانہ اسی طرح مٹی کا بنا دیں جیسا پہلے تھا۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈر جائے گا اللہ اس کی عزت کی بھی حفاظت کرے گا۔ حضرت ابو مرثد الغنوی رضی اللہ عنہ آپ نے مشہور واقعہ سنتے رہتے ہیں، ایمان لے آئے، اسلام کو قبول کر لیا، مدینہ کے اندر سے مکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک بڑی گندی عادت ہے، بری عادت ہے، میں چوریاں بہت کرتا ہوں اور آپ بھی چوری کرنے کو دل کرتا ہے، مجھے کسی چوری کا حکم دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مکہ کے اندر قیدیوں کو چوری کر کے مسلمان قیدی ہیں ان کو چوری کر کے لے آؤ۔ سیدنا ابو مرثد الغنوی رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، مکہ کے اندر گئے قیدیوں کو چوری کرنے کے لیے۔ ایک اناق نامی عورت تھی جن کی ان کے ساتھ پہلے حالت کفر کے اندر دوستی تھی، ان کے ساتھ زنا کیا کرتے تھے۔ سیدنا ابو مرثد الغنوی حالت کفر کے اندر، تو جس وقت اس اناق نے دعوت زنا تھی، اس نے کہا کہ اے ابو مرثد ہماری دوستی ہوا کرتی تھی، آپ مدینہ کے اندر چلے گئے، اب آپ دوبارہ مکہ کے اندر آئے ہیں، لہذا آئے شب زنا کے اندر گزارتے ہیں، رات زنا میں گزارتے ہیں، آ جائیے زنا کریں، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے۔ ابو مرثد الغنوی رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میرے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ زنا کر ورنہ میں تجھے بدنام کر دوں گی۔ اس نے کہا جاؤ جتنا بدنام کرنا ہے کر دو، میں نے تیرے ساتھ زنا نہیں کرنا۔ ابو مرثد الغنوی وہاں سے جان چھڑوا کے چلے گئے، رب نے اتنا مقام دیا، اتنا مقام دیا، آج تک اللہ نے اس کے نام کو زندہ کر دیا ابو مرثد الغنوی۔ کیوں؟ انہوں نے زنا نہیں کیا، اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ وہاں پہ کوئی دیکھ بھی نہیں تھا، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا، کوئی بندہ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ کا ڈر تو دل کے اندر جمع تھا نا، اللہ کا خوف تو جمع تھا۔ یہی ہے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایک بندہ جو تنہائی کے اندر اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اتنا ذکر کرتا ہے ففاضت عیناہ، اس بندے کی آنکھیں بہنا شروع ہو جاتی ہیں، اللہ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ میرے بھائیوں، اتنا اجر ہے اللہ سے ڈرنے کا، اتنا اجر ہے اللہ کے خوف کا، دل کے اندر طاری کرنے کا۔ یہ تو صحابہ کے واقعات تھے یا پہلے امتوں کے واقعات تھے، دور حاضر کے ہم واقعات دیکھتے ہیں، ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے ہوں گے، 1930 کا واقعہ ہے، 1930 کے قریب کا واقعہ ہے، پاکستان بننے سے قبل کا واقعہ ہے۔ ایک مدرسہ ہے، پہلے یہ رواج ہوا کرتا تھا، اب تو مدرسوں کے اندر وہیں پہ کھانا پکتا ہے، ہر چیز وہیں پہ ہوتی ہے، پہلے یہ رواج ہوا کرتا تھا کہ ایک محلے کے اندر مدرسہ جو ہوتا تھا، اس کے مدرسے کے جو محلے والے ہوتے تھے انہوں نے ذمہ داری اٹھائی ہوتی تھی، کسی گھر کے اندر سے یہ ذمہ داری ہوتی تھی کہ 5 بچوں نے ہمارے گھر آ کے کھانا کھانا ہے، 10 نے ہمارے گھر کے اندر، 1 نے ہمارے گھر کے اندر، یعنی اس طرح کا کوئی سسٹم ہوا کرتا تھا۔ تو گھروں کے اندر بچوں کی اور اساتذہ کی ڈیوٹیاں لگی ہوتی تھی کہ اس نے اس گھر کے اندر کھانا کھانا ہے، اس نے اس گھر کے اندر کھانا کھانا ہے۔ ایک بچہ تھا، اس نے ایک گھر کے اندر اس اکیلے کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، اس کو وہ گھر والے اکیلے ہی کھانا کھلایا کرتے تھے۔ اس گھر کے اندر ایک ماں تھی، ایک باپ تھا اور ایک ان کی بیٹی تھی، بیٹی بھی بڑی خوبصورت تھی، بیٹی بھی بڑی خوبصورت تھی۔ وہ بیٹی جو بچہ مدرسے کا کھانا کھانے آیا کرتا تھا، اس کے گھر کے اندر کھانا کھانے آیا کرتا تھا، اس بیٹی کا اس کے ساتھ، اس بچے کے ساتھ برائی کرنے کو بڑا دل کیا کرتا تھا، بڑا اس کے ساتھ برائی کو دل کیا کرتا تھا۔ لیکن بیٹا جو مدرسے کا بچہ تھا، اللہ سے ڈرنے والا تھا،
اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف اس کے دل کے اندر تھا۔ ایک دن ایسا ہوا، رات کا وقت تھا، شام کو کھانا کھانے گیا، ان کے والدین، بچی کے والدین یعنی اس کی والدہ اور والد کہیں اچانک گئے ہوئے تھے، رات کو گھر نہیں تھے۔ اب بچہ آیا اس کے گھر کھانا کھانے کے لیے، وہ بیٹی کہنے لگی، عورت کہنے لگی کہ آپ تو ہم اکیلے ہیں، میں بھی اکیلی ہوں گھر کے اندر، آپ بھی اکیلے ہیں، آئیں آج شب مزیداری کے اندر گزارتے ہیں، زنا کے اندر گزارتے ہیں۔ وہ بیٹا بھی کیسا بیٹا تھا، کیسی تربیت کا مالک تھا، اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس نے کہا زنا کریں، عورت کہنے لگی زنا کریں، اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں زنا نہیں کرتا۔ اس نے کہا زنا کریں ورنہ میں نے محلے کے اندر بدنامی کر دینی ہے کہ جی اس نے میرے ساتھ زنا کیا، میں نے بدنامی کر دینی ہے تیری مدرسے کے اندر جا کے، لڑکوں کے اندر، کہ اس نے میرے ساتھ بدکاری کر کے آیا ہے گھر کے اندر۔ وہ اب خوف کے اندر مبتلا ہو گیا، خوف کے اندر، ڈر کے اندر کہ اے اللہ یہ کیسا منظر میرے اوپر آ پہنچا ہے۔ اس نے کہا چلے میں زنا کرتا ہوں لیکن مجھے ایک بات کی اجازت دیتے ہیں۔ اس نے کہا کون سی بات ہے کریں؟ اس نے کہا میں نے واش روم کے اندر جانا ہے۔ اس عورت کو، لڑکی کو کہنے لگا میں نے واش روم کے اندر جانا ہے۔ واش روم کے اندر گیا، جا کے واش روم کے اندر سے، جس کے اندر اللہ کا خوف، بات کر رہا ہوں، واش روم کے اندر گیا، پاخانے کو اپنے جسم کے اوپر مال کے باہر آ گیا، سچا واقعہ ہے، پاخانے کو اپنے جسم کے اوپر مال کے آ گیا۔ اب کہنے لگا آپ آج زنا کر۔ اب اور لڑکی کہاں زنا کرتی تھی، بدبو آ رہی تھی، اس نے کہا چل بھاگ جا۔ وہ گھر کے اندر سے گیا اور جا کے نہایا، سردیوں کی راتیں تھی، ٹھٹھرتی راتیں تھی، بہت سردی تھی، رات کو جا کے مدرسے کے اندر نہایا، صبح تک وفات ہو گیا، مر گیا۔ اور بتلایا گیا، واقعہ بتلایا گیا کہ ایسے ایسے اس کا ہوا تھا۔ جنازہ پڑھنے والے بتلاتے ہیں اس وقت تو اس کے جسم کے اندر سے بدبو آ رہی تھی، لیکن جس وقت اس کا جنازہ اٹھایا گیا، اتنی کثیر تعداد میں جنازہ تھا، اور 30 50 کلومیٹر تک، 50 کلومیٹر تک، ایکڑ تک نہیں، 50 کلومیٹر، یہاں سے گڑھ موڑ لگا لیں، اتنی سرائے مہاجر لگا لیں، ایک جنازہ ہو، 50 کلومیٹر تک اس جنازے کی، اس لڑکے کے جنازے کی خوشبو جا رہی ہے۔ میرے بھائیو یہ اللہ سے ڈرنے والا بچہ تھا۔ آج یہ مدارس کے اندر پڑھنے والے، ان کے اندر اللہ کا خوف آ جاتا ہے، اللہ کا ڈر آ جاتا ہے۔ میرے بھائیو آج ایک کسی غلیظ مدرسے کے اندر ایسے ہی لگا رہے ہیں کہ جس نے مدرسہ نہیں بنایا، فحاشی کا اڈا بنایا ہوا ہے، اس کے اندر اگر کوئی کسی قسم کی گندی حرکت کو کر لیتا ہے، میڈیا کے اوپر پورے دین کا بدنام کیا جاتا ہے کہ یہ دین کے اندر یہ تربیت ہے۔ میرے بھائیوں نہیں، مدارس کے اندر، مساجد کے اندر ایسے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں جن کو زنا کی دعوت دی جائے، وہ اپنے جسم کے اوپر پخانے کو لگانا تو گوارا کر سکتے ہیں، لیکن اپنے جسم کے اوپر، جسم کے دو حصے ہیں، ایک روح ہے اور ایک جسم ہے، جسم کے اوپر پخانے کو لگانا تو گوارا کر سکتے ہیں، جسم کے اوپر بری لذت کو لانا گوارا نہیں کر سکتے۔ زنا کی دعوت، زنا کو اپنے جسم کا حصہ بنانا گوارا نہیں کر سکتے۔ یہ مدارس کی طلباء ہے، یہ مدارس کے یہ علماء یہی سے پیدا ہوتے ہیں۔ محدثین کے کئی ایک واقعات ہیں جنہوں نے حرام نہیں کھایا، کہا گیا کہ یہ حرام ہے، یہ سود کا، ایک محدث ہے ان کا واقعہ ہے کہ یہ میرے پاس تو انہوں نے کہا میں 6 دن سے بھوکا ہوں، نہ پانی پیا ہے، صحرا کے اندر چل رہا ہوں، میں 6 دن سے بھوکا ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لہذا مجھے کچھ عطا کر دیجئے۔ اس نے کہا یہ باغ کھڑا ہے، اس کے اندر سے کھا لیں، لیکن یہ باغ حلال کی کمائی کا نہیں ہے، اس باغ کے اندر میں نے چوری کا پانی لگایا ہوا ہے، اس باغ کے اندر سے کھا لیں۔ محدثین ایسے پیدا ہوتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے چوری کے پانی لگے ہوئے سے مجھے موت آ جائے، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے، مجھے موت آ جائے۔ اور آج اس محدث کے نام کو ہم سنتے ہیں۔ میرے بھائیوں آنکھیں اشکبار ہیں امام احمد بن حنبل، جنہوں نے 40,000 احادیث رسول کو جمع کر دیا ہے،
امام احمد بن حنبل جن کو زمانہ امام کہتا ہے، یہ تقویٰ کے پہاڑ تھے، یہ للہیت کے پہاڑ تھے، یہ اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ آج ہم خود تو دیکھیں ہمارے دلوں میں اللہ کا کتنا خوف ہے۔ ہم تو دیکھیں ہمارے دلوں میں ہم تنہائی پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ہم نعوذ باللہ من ذالک، ہمیں کوئی اللہ ہم سب کو محفوظ و معمون فرمائے، ہم اپنے ذہن کے اندر اور اپنے گریبان کے اندر جھانک کے تصور کریں، اگر ہمیں کوئی عورت، کوئی لڑکی، جوان اور خوبصورت لڑکی برائی کی دعوت دے، ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ نہیں میرے بھائیو، ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہی نہیں ہے، ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے۔ ہمیں نہیں پتا، ہم غیر محرم کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے لیے کس رشتے کو، کس عورت کو دیکھنا حلال ہے، کس کو دیکھنا حرام ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں علم ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، جب ہم نے یہ اپنے دل کے اندر تصور کر لیا، اللہ کی قسم، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہمارے دلوں کے اندر جمع ہو جائے گا، گھر کر لے گا۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے اس کے کئی ایک فضائل اور کتنی ہی فضیلتیں بیان کر دی ہیں، تقویٰ کی، پرہیزگاری کی، للہیت کی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ تمہیں علم دے گا، اللہ تمہیں علم دے گا۔ اگر کوئی مدرسے کے اندر یا مساجد کے اندر پڑھنے والا بچہ ہے یا بزرگ ہے یا جوان ہے، کہتا ہے مجھے قاری صاحب پڑھاتے ہیں، کوئی چیز یاد نہیں ہوتی، میرے بھائیو اس کے لیے بھی یہی وظیفہ اور سبق ہے، وہ دل میں اللہ کا خوف پیدا کر دے، اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دے۔ اللہ نے کہا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ تمہیں علم دے گا۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے متقین کے لیے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر جمع کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ نے پھر ان کے لیے کیا تیار کیا ہے، یہ بھی سمجھ لیجئے۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے یہ نہیں ہے کہ اللہ سے ڈرنا ہی ہے، پھر ان کے لیے اللہ نے بیوہ جات کیا تیار کیا۔ آخری بات، اللہ سے تو ہم ڈرنے والے بن گئے، اب ہمیں ملے گا کیا؟ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا۔ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، جو متقین ہیں، جو ڈرنے والے ہیں، جو تقوی والے ہیں، ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت ان کو جنت کے اندر کواری عورتیں دے گا، 70 حوریں دے گا۔ میرے بھائیو، لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، ایسی جنت دے گا جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اس جنت کے اندر وہ لغو باتیں بھی نہیں سنے گا، فحش گوئیاں بھی نہیں سنے گا، بری محفلیں بھی نہیں ہوگی۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا اللہ اس کو ایسا بدلہ دے گا، ایسا بدلہ دے گا، دنیا کے اندر آنے کی حرص کیا، دنیا کا خیال بھی اس کے دل کے اندر جمع نہیں ہوگا۔ اس لیے ہوگا، کس وقت ہوگا؟ جب ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہوگا، جب ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنے خوف کو جمع کر دے، اللہ ہم کو نمازی بنا دے، اللہ ہم سب کو پرہیزگار بنا دے، متقی بنا دے۔ یقیناً جب ہم متقی بن جائیں گے، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں گے، نمازیں نہیں چھوڑیں گے، جس وقت ہمارا دل مساجد کے ساتھ جڑ جائے گا، تعلق مضبوط ہو جائے گا، ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہوگا، اور جس وقت اللہ کا خوف ہوگا یقیناً پھر اللہ رب العزت دنیا میں بھی وہاں سے رزق بھی دے گا، تمہیں علم بھی دے گا، رزق بھی دے گا، اور وہاں سے دے گا تم خیال بھی نہیں کر سکتے۔ تمہارے قرآن کے اندر ہے اگر تم اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ تمہارے ہاتھوں کے اندر سلطنت کے رکاب کو، اس کی لگام کو تھما دے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر تم اللہ سے ڈر جاؤ اللہ تمہیں حکمرانی دے دے گا، اللہ سے ڈر جاؤ اللہ تمہیں بادشاہ دے دے گا۔ اللہ ہم سب کے دلوں کے اندر اپنا خوف جمع کر دے گا۔ اللہ ہم سب کو حقیقی معنوں سے اپنی ذات سے ڈرنے والا بنائے، ہمارے دلوں کو تقویٰ سے بھر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج آپ کو جس طرح کے پچھلے جمعے سے علم ہے کہ اسی مسجد کے اندر افطاری کا پروگرام کیا گیا ہے،
اور یہ بھی کہا گیا تھا پچھلے جمعے بھی کئی ایک ساتھیوں نے تعاون کیا ہے، آج بھی ساتھی جتنا ہو سکے حسب توفیق مسجد کے فنڈ کے علاوہ مسجد کے ساتھ تعاون کر کے جائیں، افطاری کے لیے تعاون کر کے جائیں۔ یقیناً کہ ہمارا تعاون کرنا ہے، جو ہمارے تعاون کے اندر سے روزہ دار کھائیں گے، متقی کھائیں گے، یقیناً ہمارے لیے اللہ رب العزت اس کو قیامت کے دن ہمارے سامنے پیش کر دے گا، جنت کے کھانے پیش کر دے گا۔ اور اسی طرح ساتھ میں خواتین کے لیے بھی مکمل پردے کا انتظام ہوگا، یعنی افطاری خواتین کے لیے، مردوں کے لیے بھی افطاری کا پروگرام ہے، خواتین کے لیے بھی افطاری کا پروگرام ہے۔ آج شام افطاری کا پروگرام اسی مسجد ساتھ میں نبی وقاص کے اندر ہے۔ اسی طرح ایک اور اعلان بھی ہے، ابھی مجھے تھوڑی دیر پہلے ہی گھنٹہ ڈیڑھ پہلے ہمارے شیخ استاد تنویر الاسلام صاحب انہوں نے کال کی ہے، انہوں نے میرے اور نعیم الرحمان ان کے ذمہ لگا دیا ہے، ایک مسجد تعمیر ہوئی ہے، مسجد تو انہوں نے مساجد کے اندر سے فنڈ کے ذریعے، کیونکہ گرانٹیں مساجد کی بند ہیں، مبارک مسجد کے اندر سے دیگر مساجد کے اندر سے تعمیراتی سلسلہ کیا ہے، اور تنویر الاسلام صاحب نے شیخ صاحب نے کہا ہے کہ اس مسجد کے اندر ابھی سپیکر رہتے ہیں، اور سپیکر انہوں نے میرے ذمہ اور نعیم الرحمان صاحب کے ذمہ لگا دیے ہیں کہ آپ نے سپیکر کے لیے فنڈ آپ نے کرنا ہے مساجد کے اندر سے۔ تمام ساتھیوں سے اس کے حوالے سے تعاون کی اپیل ہے، کیونکہ مساجد ہے، ظاہر ہے جو بھی اذان سنے گا، اذان کہاں پہ ہوگی اور آپ کو ثواب ملے گا، آپ کی اذان سننے کے اوپر سپیکر لگے گی، آپ کی اذان، وہ اذان سن کے نماز پڑھیں گے، آپ کو اللہ ثواب دے گا، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ یقیناً ایک ساتھی کھڑا ہو جائے اور اس کے لیے تعاون کریں، سارے ساتھی بھرپور اسی کے حوالے سے بھی، اور افطاری کے حوالے سے بھی محترم بشیر صاحب موجود ہیں، ان کو جنہوں نے ساتھیوں نے جمع کروانا ہو فنڈ جمع کروا دیں۔ مساجد اپنی مسجد کے ساتھ بھی بھرپور تعاون کیا کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اے سی بھی چل رہا ہے، سارا کچھ موجود ہے، ٹھنڈے پانی کا بھی انتظام کر دیا ہے، اور انشاءاللہ ایک اہم فیصلہ جو کہ عید الفطر کے بعد انشاءاللہ آپ کو پیش کیا جائے گا، جمعے کے اندر وہ بھی آپ کے لیے انتظام کر دیا جائے گا انشاءاللہ، وہ بھی مشاورت کے اندر جاری و ساری ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ تمام ساتھی اپنی مساجد کے لیے بھی اور دیگر کے لیے بھی تعاون کیا کریں۔ یقیناً یہ میرے ذمہ لگا دی ہے انہوں نے کہ آپ نے تعاون کرنا ہے، سارے ساتھی تعاون کریں، اس مسجد کے لیے بھی صاحب نے تعاون کرنا ہے، اور افطاری کے لیے بھی تعاون کرنا ہے۔ یقیناً رمضان المبارک کا ایسا مہینہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر ایسے خرچ کیا کرتے تھے جیسے تیز بارش یا تیز آندھی آ رہی ہے، ایسے خرچ کیا کرتے تھے، اور اس کے اندر ایک خرچ کرو گے اللہ 700 1000 ایک کے بدلے دوسرے عام دنوں میں 700 گنا تک بڑھائے گا، اس کے اندر اللہ رب العزت 7000 گنا تک بڑھائے گا۔ 1 روپیہ دو گے اللہ آپ کو 7000 دے گا، اللہ دے گا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے اللہ کہاں سے دے گا، آپ کے دل کے اندر فہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ کو کہاں سے دے گا۔ یقیناً تمام ساتھی تعاون کیا کریں، اور عورتیں اور مرد سارے کے سارے انشاءاللہ آج افطاری کے اندر بھی تشریف لائیں، آپ کے لیے ضیافت کا بھی انتظام ہوگا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔